السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ارشد، محمد حنیف کا تکبر دیکھیں، یا یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے اس نے تفسیر بھی لکھنے کی کوشش کی کہ میری بلے بلے ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا۔ دیکھیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی اس ٹائم کسی سے انہوں نے خوف نہیں کھایا جب احمد بن حنبل کے اوپر تحقیق کی، موازنہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور احمد بن حنبل کا، اور احمد بن حنبل کا مردوں کے سننے کے جو عقیدہ تھا وہ قرآن کے خلاف ثابت ہوا، اور احمد بن حنبل کے اوپر فتویٰ لگا دیا، کسی سے نہیں ڈرے، نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے کر کے دکھا دیا، احمد بن حنبل کے اوپر فتویٰ لگا دیا۔ جو بندی اہل حدیث بریلوی سارے چیختے رہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا، کسی کی پرواہ نہیں کی قرآن حدیث کے مقابلے میں۔ پھر یہ صوفی لوگ تھے جن کو وجہ سے کہتے تھے کہ بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا ہے، تو ان کو لوگ بڑے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور دیکھتے ہیں، اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کے دعائیاں دیتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مزار ہیں، اور ان کے عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، 70 من گلابرگ سے ان کی قبروں کو دھویا جاتا ہے۔ قبروں کو دھونے والے بھی کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو جب ان کے اوپر تحقیق کی تو ایمان خالص جلد اول کے اندر ان کا جب آپریشن کیا تو ثابت کر کے دکھایا کہ یہ لوگ بھی قرآن حدیث کے منکر ہی تھے، تصوف کے قائل تھے، طریقت والا دین ان کا تھا، وحدت الوجود، وحدت الشہود اور وحدت العلول والے ان کے عقیدے تھے جو قرآن سے بالکل خلاف تھے، اور پھر جمہوریت، سارے اس میں ملوث تھے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ثابت کیا کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ بھی ایک کفر ہے اور شرک بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ڈاکٹر عثمانی نے کر کے دکھائیں۔ تو محمد حنیف اس ٹائم کہاں تھا؟ آپ دیکھیں کہ محمد حنیف کے تکبر کی نشانی یہ ہے کہ یہ ان صوفیوں اور احمد بن حنبل سے بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین مجدد مانتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے اسی نشے میں کہہ دیا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ جن کے جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، کہتا ہے پہلی بات یہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں ہے، کیسٹ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آئے نکال کر۔ دوسری بات اس نے یہ کہہ دی کہ ڈاکٹر عثمانی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ میری اس کلپ کے اندر اس بات کا جو اس کے اوپر میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ محمد حنیف کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسی بات یا ایسا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے کہ یہ سجدہ شکر ہے، یہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ سجدہ شکر ہے لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ ڈاکٹر عثمانی کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، احمد بن حنبل کے اوپر فتویٰ لگانے سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے نہیں کسی کی پرواہ کی۔ جتنے صوفی تھے بڑے بڑے نامور لوگ تھے جن کی دعائیاں دی جا رہی تھیں، ان کو جب ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ انہوں نے بر صغیر کے اندر اسلام نہیں پھیلایا، یہ مٹھائی انہوں نے کھلائی ہے، اس کے اندر انہوں نے زہر ملایا ہے، یہ لوگ ایماندار نہیں تھے بلکہ یہ ٹھگ تھے، ٹھگ ہیں۔ تو محمد حنیف کو بھی تو ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ پہلے والے کلپوں نے دیکھیں کہ آج جب اس کے اندر کا شرک باہر نکلا ہے تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب کے اس عقیدے کی وجہ سے یہ بھی ان کی ٹھگوں کے اندر شامل ہو گیا نا، یہ بھی ٹھگ ہی نکلا ہے نا۔ تو بڑی رانگی کی بات ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں ہے، کہ صرف پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، اور
پھر بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسی بات کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے محمد حنیف کے اوپر کوئی عارف آئے، اس کی عزت کے اوپر فرق آئے، یا اس کی عقیدے میں کوئی شک پیدا ہو جائے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، اندازہ کریں تو یہ اس سے بڑا اور تکبر کیا ہوگا؟ تو یہ اسی تکبر کے نشے میں مارا گیا۔ میں بہت بڑا عالم ہوں، ڈاکٹر صاحب کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ جو یہ عثمانی فرقہ، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، سارے عثمانی کا نام لیتے ہیں، اور ہائی لیول تک یہ سارا عثمانی کے نام سے سارے جانے جاتے ہیں، اور میرا اس میں کچھ نہیں ہے دخل ہے۔ میں اس کے بعد امیر بنایا ہوں، 37 سال یا پتہ نہیں 35 سال میں اس جماعت کا امیر رہا ہوں، اور مجھے لوگ جانتے تک نہیں ہیں۔ میں بھی کچھ نہ کچھ کروں گا۔ پھر اس نے یہ تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا۔ پہلی تفسیر لکھی، جماعت کے 2-3 ٹکڑے کر دیے۔ دوسری لکھی اور پوری جماعت کو ہی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی جماعت سے علیحدہ کر دیا۔ یہ کارنامہ اس نے انجام دیا ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہم نے متفقہ شورا کی متفقہ صلاح سے، منظوری سے، میں نے اپنا جانشین ڈاکٹر عمر عبداللہ درانی کو بنایا ہے۔ اور ڈاکٹر عبداللہ اور اس کی شورا نے پھر حنیف کے مرنے کے بعد اس کی دعائے مغفرت کے لیے جب دعا کی، تو اس کے اندر بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن اور سنت کے کی سمجھ عطا فرما، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ السلام کا راستہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے، یہ اس کے منہ سے نہیں نکلا۔ یہ اتنا بڑا مقلد ہے، اتنا بڑا مقلد ہے، جس طرح اہل حدیث احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، یا دیوبندی جو ہے اشرف علی تھانوی اور محمود الحسن کے مقلد ہیں، اسی طرح اس نے کراچی میں رہ کر اتنی چاپلوسی کی۔ حالانکہ سعید جو ہے یہ بھی اسی وجہ سے اس کے ادھر آیا تھا کہ شاید اب ادھر سے تو میری چھٹی ہو گئی ہے، تو شاید محمد حنیف میرے علم سے متاثر ہو کر شاید مجھے نامزد کر دے۔ تو یہ تو پھر وہ کچھ نہ ہوا۔ منور سلطان کے بارے میں بھی سنا تھا کہ وہ بھی آج کل اس کے گھر کے اندر جھاڑو وغیرہ دے رہا ہے، تو اسے بھی عبدالعزیز پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، محمدی گل جو ہے وہ پہلے ہی محمد حنیف کی چاپلوسی کرتے ہوئے اس کی بھی موت آ گئی۔ کہتا ہے کہ آدم نے یوسف علیہ السلام کو جو بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا، کوئی اولاد وغیرہ مانگنے والا سجدہ نہیں تھا، بس ایک سجدہ اللہ کو چھوڑ کر ایک سجدہ ہوا ہے، ایک سجدہ، تو وہ یوسف علیہ السلام کی فضیلت تعظیم کے لیے سجدہ اللہ نے کروایا، ایک سجدہ، باقی سارے سجدے اللہ کے لیے، ایک سجدہ۔ تو مشرکین مکہ والا عقیدہ سامنے لے آئے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، پر او شریک جڑے تو بنائے نا۔ اسی طرح یہ دیکھ باقی جماعتوں کے اندر شرک ہے، وہ کسی کے اندر واسطے وسیلے والا شرک ہے، کسی کے اندر وہ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں، کسی کے اندر جناب وہ نور والا، اور سب سے آخر یہ جو توحید کی جماعت بنی پھرتی تھی، اس کے اندر اسی کے امیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کے اندر یہ شاید بیماری ہے، تو اس بیماری کو باہر نکالا، اور دیکھیں سارے جتنے یہ فرقے تھے، جتنے ان کے اندر شرک تھے، اور ان سب سے حد کراس کر کے چھلانگ لگا کر اوپر محمد حنیف آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ یوسف علیہ السلام میں، یوسف علیہ السلام کی والدہ اور والد نے جو پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام اور بھائی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے کی خوشی میں، پیغمبر بننے کی خوشی میں، دوبارہ مصر بلانے کی خوشی میں اتنے متاثر ہوئے کہ حنیف صاحب نے کہا کہ یعقوب، ان کی وائف اور ان کے بیٹوں نے جا کر یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر کر سجدہ ریزی کی،
تو وہ جو سجدہ ریزی تھی نا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ 6 نمبر آیت کے اندر بیٹے کی اپنے لختے جگر کی خواب کی تعبیر جو والد کر رہا ہے اور وہی کے ذریعے آنے والے حالات بتلا رہا ہے، کہتا ہے یہ اس نے پیغمبرانہ فراست سے جان لیا یا اس نے پہچان لیا یہ، لیکن اس کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے اندر جو بشارت تھی وہ کھول کر رکھ دی، لیکن اس کے اندر شرک کا کیڑا تھا، اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اسی لیے اس کو پھر جھوٹ بولنا پڑا کہ یہ اللہ اپنی صفت پیغمبروں میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا جھوٹ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خود سجدہ کروایا۔ تیسرا جھوٹ یہ بولا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سجدہ کیا، پھر بیٹے نے والد کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کے بعد والد کو کہا کہ آپ نے جو کہا تھا نا کہ اللہ مجھے پیغمبر بنائے گا، جو تعبیر بتائی تھی وہ غلط تھی۔ اے وہ سجدات، آپ نے تو سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ بھی مجھے سجدہ کریں گے اور میرے بھائی بھی مجھے سجدہ کریں گے۔ ابا جان، آپ کا وہ سارا اندازہ غلط تھا، آپ کی بتائی ہوئی تعبیر غلط تھی۔ یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، دیکھ لو، آپ نے بھی مجھے سجدہ کیا، میرے بھائیوں نے بھی مجھے سجدہ کیا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، اندازہ کرو۔ یہ محمد حنیف نے عقیدہ دیا ہے، اور مرنے تک اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے۔ اتنا ضد میں آگے نکل گیا تھا، اتنا ضد میں نکل گیا تھا آگے، اب واپسی کے کوئی چانس ہی نہیں تھے۔ اللہ نے اس کو دیکھو کتنا موقع دیا، کتنا موقع دیا، آخری ٹائم تک اس کی زبان ٹھیک ٹھاک چلتی رہی۔ اب جب زبان لڑکھڑائی تو پھر بھی اس کو توفیق نہیں ملی۔ یہ ہوتی ہے بدبختی۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ نیکیوں والے، جنتیوں والے کام کرتے ہیں، تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنم کے اندر اتر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جہنمیوں والے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے تو وہ جنتیوں والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں چلے جاتے ہیں۔ خود دیکھ لیں، اس کے ساتھ وہی ہوا، یہ جنتیوں والے بظاہر کام کرتا رہا اور آخر دیکھیں جہنمیوں والا کام کر کے مشرکانہ عقیدے میں موت آ گئی آخر میں۔ اور پھر اس نے جو روئی کاتی تھی ساری اس عورت کی طرح وہ ساری خراب کر دی، غصے میں آ کر، ضد میں آ کر۔ اور پھر اس نے جو باغ لگایا تھا وہ باغ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا جلا دیا بڑھاپے میں۔